اس دوران ظاہری بات ہے کہ ایک عالم اور ایک مبلغ ہونے کے ناطے تو آپ کی ترجیح تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ریاست مدینہ کے قیام کی طرف قدم بڑھائے جائیں. تو چلو عمران خان صاحب اور ان کی کور کمیٹی نے عملاً کچھ نہیں کیا، لیکن آپ تو ان کی حکومت کے دور میں بھی کور کمیٹی کے رکن تھے. آپ نے اپنے حصے کی کتنی شمع جلائی یا کتنی ان کو ترغیب دی اور کوئی ان کو روڈ میپ دیا ریاست مدینہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے دور اقتدار میں ساتھ تھا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کے ریکارڈ پہ موجود ہوگا. جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر صاف صاف لفظوں میں جمعہ کی نماز سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے، ہم نے یہ کہا کہ جو کچھ انہوں نے پاک پتن میں کیا ہے ہم اس چیز سے بری اور بیزار ہیں. اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ جو بڑے عہدے ہوتے ہیں انہیں کوئی مذہب میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا انتساب کسی فرقے کی طرف سے ہو جائے، کسی فرقے کے لیے ہو جائے. مثلاً صدر مملکت ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، پرائم منسٹر وغیرہ وغیرہ. یہ عہدے جو ہیں ان کی اپنی عزت اور وقار ہے، انہیں کبھی بھی مذہبی تقریبات میں اس طرح سے شرکت نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ اثر یہ ہوگا کہ پبلک میں مذہبی تفرقہ پھیلے گا. اچھا، میں تو خیر لوگوں کے اپنے مذہبی عقائد یا ان کا اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ریاست مدینہ بنانے یا دین کے نفاذ کی طرف پیش رفت کے حوالے سے کوئی آپ نے ان کو تجاویز دی، اس پہ انہوں نے کوئی عمل کیا، یا کہ آپ نے تجاویز ہی نہیں دی، مشورہ ہی نہیں دیا؟ نہیں، بہت سے مشورے دیے. انہوں نے ایک مرتبہ یاد فرمایا تھا، یہ ان کی عنایت تھی کہ مجھے بلایا اور علامہ اقبال کے متعلق پوچھا. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ موقع عنایت فرمائیں تو آپ ملک میں فارسی کا نصاب بھی رکھیں، وگرنہ غالب، اقبال، یہ بڑے شعراء جو ہیں، فارسی ہماری تاریخ میں 1930 تک بھی رہی ہے. یہ بچے سمجھ نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا کہا. یہ ایک تجویز اور رائے تھی. مثلاً انہوں نے ایک بار یاد فرمایا دوپہر کے کھانے پہ، اور اگرچہ مہمان تھے لیکن انہوں نے مہربانی کی، آ کے ملے، بیٹھے، اور اس دن ہمارا موضوع تھا کہ تعلیم کے لیے نصاب کیا ہونا چاہیے. تو میں نے خلافت عثمانیہ میں جو نصاب چلتا تھا ان کے سامنے رکھا. مثلاً تیسری مثال دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سفر میں میں ان کے خدمت میں تھا، تو انہوں نے راستے میں بہت سی مباحث ہوئیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ ریاست مدینہ یا اس ریاست کا آغاز کہاں سے کیا جائے. تو کچھ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ حدود سے آغاز ہونا چاہیے. ہم نے کہا دیکھیں، وہی آپ پہ بھی نہیں آتی اور ہم پہ بھی نہیں آتی، ممکن ہے آپ سچ کہتے ہو، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ ریاست مدینہ کے لیے ہمیں معاشیات سے شروع کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے حالات سنوریں، اور معاشی طور پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی زندگی کی جو 8 ضروریات بتائی ہیں، ہم اس سٹیج پہ قوم کو لے کے آئیں، پھر آگے بات چلے گی. آپ چوتھی بات بتا دیتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے متعلق جو بات ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ یہ خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ مذہب کے نام پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ الحاد کو ہوتا ہے. تو ایسے نہ ہو ہماری آئندہ نسلیں دین کو چھوڑ دیں. مثلا ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سفر میں ایک مرتبہ عرض کیا تھا، ممکن ہے انہیں یاد ہو اور ممکن ہے کہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے ذہن میں ذہول ہو گیا ہو. ہم نے کہا تھا کہ انگریزوں نے، ہم نے وہ خود نقشے دیکھے ہیں، انڈیا آفس لائبریری میں پڑھے ہوئے ہیں، انگریزوں نے کہا کہ یہ اتنا علاقہ جہلم، چکوال وغیرہ وغیرہ آگے جتنا ہے، یہ سب کا سب بے آباد ہے اور بارش پہ دار و مدار ہے. انہوں نے دریائے نیلم پہ بند باندھ کے یہاں سے نہریں نکالنے کے نقشے تیار کیے کہ لاکھوں
مربع میل کا علاقہ سیراب ہوگا اور عوام کو سہولت پہنچے گی۔ ہم نے کہا اللہ جب بھی آپ کو اقتدار عنایت فرمائے، یہ مہربانی کرے تو آپ اس پروجیکٹ کو کریں تاکہ ہمارے یہاں بھوک کم ہو، ہمارے یہاں لوگوں کے مسائل۔ تو اس طرح کی بہت سی تجاویز وقتاً فوقتاً، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ سنتے رہیں۔